حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے آزماتا ضرور ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ضرور ہے۔ زندگی میں ہر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ سمجھ نہیں پاتا کہ جو ہو رہا ہے وہ سزا ہے یا اللہ کا امتحان۔ انسان سوچتا ہے ہر مشکل میرے ہی حصے میں کیوں آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے ہر مشکل سزا نہیں ہوتی، کچھ مشکلیں اللہ تعالیٰ کی خاص آزمائش ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آزمائش ختم ہونے کی ان 5 نشانیوں کی، جو اگر آپ کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو گرا نہیں رہا بلکہ اٹھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر نظر کرم فرمانے والا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آخری نشانی اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ آزمائش ختم ہونے کی پہلی نشانی، تکلیف بڑھ جائے مگر گناہ سے نفرت ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کی زندگی میں مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہوتی ہے، گناہ میں دل نہیں لگتا۔ پہلے جو غلط کام آسان لگتے تھے دل بوجھل ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ گناہ سے دوری آزمائش کی پہلی پہچان ہوتی ہے۔ دل کا دنیا سے بیزار ہو جانا کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل نہیں لگتا، وہی لوگ، وہی محفلیں، وہی باتیں، مگر سکون غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے دنیا سے تھوڑا بے رغبت کر دیتا ہے۔ یہ ڈپریشن نہیں ہوتا، یہ روح کا جاگنا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ بھی یہ محسوس کر رہے ہو کہ دنیا کی چیزیں پہلے جیسی خوشی نہیں دے رہی تو سمجھ لیجئے آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی، لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آزمائش کا دوسرا مرحلہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ جو لوگ کل تک ساتھ تھے آج مصروف ہو جاتے ہیں، جو ہر بات سنتے تھے آج خاموش ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے شاید میری کوئی قیمت ہی نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا سہارا دینا چاہتا ہے تو پہلے لوگوں کے سہارے ہٹا دیتا ہے۔ دوست کم ہو جاتے ہیں، اپنے بدل جاتے ہیں، سپورٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کام سنبھالتا ہے تو لوگ ہٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب تم صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ تنہائی سزا نہیں ہوتی، تنہائی اللہ کا قرب ہوتی ہے۔ اگر آج آپ اکیلے محسوس کر رہے ہو تو جان لو اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی تمہارا بہترین کارساز ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی، عبادت میں لذت آنے لگتی ہے۔ آزمائش کے دوران عبادت کا رنگ بدل جاتا ہے، نماز بوجھ نہیں لگتی، دعا فارمل نہیں رہتی اور سجدہ جلدی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ کبھی کبھی بنا مانگے آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آنسو وہ زبان ہے جو اللہ تعالیٰ بنا الفاظ کے سمجھ لیتا ہے۔ اگر آج آپ عبادت میں سکون محسوس کر رہے ہیں، پہلے سے زیادہ درد محسوس کر رہے ہو تو سمجھ لیجئے
یہ اللہ کی خاص توجہ ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی، صبر کی طاقت کا مل جانا۔ صبر عجیب طریقے سے مل جاتا ہے۔ آزمائش میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان حیران ہوتا ہے کہ میں اتنا برداشت کیسے کر پا رہا ہوں۔ جو بات پہلے غصہ دلا دیتی تھی اب اسی پر خاموشی آ جاتی ہے۔ جو چیز پہلے برداشت نہیں ہوتی تھی وہی چیز اب چپ چاپ سہنے لگتے ہو۔ غصہ کم ہو جاتا ہے، شکایتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دل کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، صبر کوئی کمزوری نہیں، صبر اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صبر اللہ کی طرف سے صرف انہی کو ملتا ہے جو اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس ہی نہ ہو، صبر کا مطلب ہے درد کے باوجود اللہ پر یقین زندہ رہنا۔ اگر آج آپ شکایتیں کم اور صبر زیادہ کر رہے ہو تو سمجھ لیجئے آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں اور آخری نشانی، امید کا زندہ رہنا۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے گہری نشانی یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہل جاتا ہے مگر امید زندہ رہتی ہے۔ انسان تھک جاتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ دل کے کسی کونے سے آواز آتی رہتی ہے، اللہ کچھ اچھا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امید وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ آزمائش کے وقت بھی بندوں سے چھینتا نہیں۔ جس دل میں امید باقی ہو سمجھ لیجئے وہ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آج آپ اپنی زندگی میں یہ 5 نشانیاں محسوس کر رہے ہو تو سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ آزمائش ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، صرف انہیں ملتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کچھ خاص لینا چاہتا ہے۔ جب یہ آزمائش کا وقت ختم ہو جائے گا تب بہت راحتیں ملیں گی اور تم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریبی بندوں میں سے رہو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر آزمائش میں صبر دیں اور ہمیں اپنے قریب رکھیں، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا مت بھولیے گا۔